أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بنی اسرائیل کے اوپر اتنی زیادہ ہوئی ہیں کہ اگلی امتوں میں کسی کے اوپر نہیں ہوئی. خود قرآن پاک نے بھی اس کو بیان کیا، لیکن ان کی طبیعتوں میں اتنا ٹیڑھا پن تھا اور اتنے مزاج کے بگڑے ہوئے لوگ تھے کہ چند لوگوں کو چھوڑ کر اکثر کی جگہ مزاج خراب بنا ہوا تھا، اور اللہ کی طرف سے کوئی بھی حکم آتا تھا تو ایک دم مان لینا ان کی طبیعت میں نہیں تھا، بلکہ ایش پیش کر کے بہت سارے ادھر ادھر کے گندے سوالات کرتے تھے، اور ان سوالات کی وجہ سے پھر ان کے اوپر سختی بھی ہوتی تھی. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی تورات کے نازل ہونے سے پہلے کی بات اکثر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ تورات سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص کا قتل ہو گیا. قتل کرنے والا بعض حضرات نے فرمایا کہ خود جو ہے اس کا بھتیجا ہی تھا مرنے والے. بہرحال کچھ بھی ہو، قرآن پاک نے اس کو منہ میں رکھا ہے، ہمیں منہ میں رکھتے. اب یہ قتل جو ہوا تھا اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس واقعے کے ذریعے سے سبق بھی دینا تھا ان لوگوں کو. چنانچہ جو ہے قاتل کا حال معلوم نہیں ہو رہا تھا، اور وہ قاتل جو ہے قتل کرنے والا وہ ایسے لوگوں کے اوپر الزام ڈالتا تھا جو اس سے بڑی تھی، ان کو اس کا پتہ بھی نہیں تھا. چنانچہ جب معاملہ بہت آگے بڑھا، یہاں تک کہ یہ لوگ آپس میں لڑ پڑے، یہاں تک معاملہ پہنچ گیا، تو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ قاتل کا حال معلوم ہو جائے، ورنہ بنی اسرائیل کے اندر آپس میں بے انتہا اختلاف اور جھگڑا ہو جائے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی. اب اللہ تعالیٰ چاہتے تو اسی وقت حضرت موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے بتا دیتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ایک واقعہ اس طریقے سے پیش آیا اور اللہ نے اس کا حل اس طریقے سے نکالا کہ اس سے دو باتیں جو ہے لوگوں کے دلوں میں یقینی طور پر معلوم ہو جائے. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کو کہو کہ ایک گائے ذبح کرے اور اس کا جو ہے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے اوپر جس کو قتل کیا اس کے اوپر مارے تو وہ زندہ ہو کر سب کچھ بتا دے. اب کہاں جو قاتل کا حال معلوم کرنا اور کہاں گائے کا ذبح کر کے اس کے گوشت کے ٹکڑے کو جو مردے کے اوپر مارنا، اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی ضرورت نہیں تھی، تو بتا سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ براہ راست حضرت موسیٰ کو بتا دے کہ قاتل برا آدمی ہے قتل کرنے والا، تو ہو سکتا تھا کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کو جھٹلا دیتے، اس لیے کہ وہ تو ہر بات میں ایسے جو ہے ٹیڑے چلنے والے تھے، بہت سی باتوں کو جھٹلا بھی دے دیتے. اس سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اور طریقے سے ان کو سمجھانا بھی چاہا اور قاتل کا حال بھی معلوم ہو جائے. چنانچہ اس واقعہ کو پورا کرنے سے پہلے درمیان میں ایک بات بتا کہ جس گائے کو ذبح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وہ کوئی متعین نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایک فرمانبردار بیٹے کو ماں باپ کا فرمانبردار بیٹے کو جو ایک فائدہ پہنچانا تھا، تو وہ معاملہ بھی ہو گیا. اب جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا تو قوم نے کیا کہا، اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ کیا ہمارے ساتھ ٹھٹا مذاق کر دو، ہم قاتل کا نام معلوم کرنا چاہتے ہیں اور گائے کو ذبح کرنے کی آپ بات کریں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی شریعت کا معاملہ ہے، اللہ کے حکم کا معاملہ ہے، اور بھلا میں اللہ کا نبی ہو کر ایسے جاہلوں جیسی باتیں کروں گا کہ تمہارا ٹھٹا کروں.
یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دباؤ سے کہا۔ اب جو ہے قوم کو سمجھ میں آیا کہ واقعتاً موسیٰ اللہ کا حکم ہم کو بتا رہے ہیں، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس حکم کے ملتے کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو ان کے لیے کافی ہو جاتی، لیکن سوالات اور سوالات کرتے جاتے تھے، ان کے اوپر سختی چلی ہوتی جاتی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو روک دیا تھا کہ ہر بات میں سوالات مت کیا کہ وہی کا نزول کا زمانہ ہے، تم اگر جو ہے کسی بات کے بارے میں بار بار سوالات کرو گے تو سوالات کی وجہ سے تمہارے اوپر سختی ہو جائے گی، معاملہ سخت ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی جو ہے کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا ہے تو اگر سمجھدار آدمی ہوتا ہے تو مختصر طور پر بات بول دیتا ہے، پھر سامنے والے کتنے ہی سوال کرے گا خاموش رہنا۔ یہ خاموشی رہنا یہ بہت بڑی جیت ہوتی ہے، جتنے سوال کرو گے اتنا ہی آگے بات بڑھتی چلی جاتی ہے، جیسے کہ وکیلوں کا حل ہوتا ہے۔ چنانچہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی کو ذبح کرو اور جو اللہ کا حکم ہے، تب ان لوگوں نے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پر یقین بھی نہیں کیا اور اپنے جو ہے تیری مزاج کے مطابق پہلے تو آپ کو جو ہے الزام لگا کہ آپ ہمارے ساتھ ٹھٹھا کر دیں، مذاق کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بارے میں صفائی کی تو قوم کو یقین آ گیا کہ اللہ کا حکم ہے۔ چنانچہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دینا ہے گائے کو ذبح کرنے۔ اب بنی اسرائیل کو چونکہ معلوم کرنا تھا، آپس میں فساد کا بہت بڑا خطرہ پیدا ہو رہا تھا کسی ایک آدمی کے قتل کی وجہ سے، چنانچہ انہوں نے سوال کرنا شروع کیا کہ اچھا آپ گائے ذبح کرنی ہے تو گائے کیسی ہونی چاہیے؟ اب جب کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو روایتوں میں آتا کہ اللہ تعالیٰ کے قابل ہو جاتے، لیکن انہوں نے اس کے بجائے سوالات کرنے شروع کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے سوالات کی وجہ سے ان کے اوپر سختی کا معاملہ شروع ہو گیا۔ جیسے جیسے سوال کرتے گئے ویسے ویسے شرطیں بھی بڑھتے گئی کہ یہ ایسی شرط، یہ گائے ایسی شرط کے ساتھ ہونی چاہیے، ایسی شرط، اس طریقے سے شرطیں بڑھتی چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تم جو ہے بس اللہ کا یہ حکم ہے کہ وہ گائے ایسی جو بوڑھی بھی نہ ہو اور ایک دم بچہ بھی نہ ہو، ایک دم بوڑھی بھی نہ ہو اور ایک دم بچہ بھی نہ ہو، بلکہ درمیانی جوان گائے، بس اب ذبح کر لو، پکڑ لو، ماتھی مارو۔ اب جب یہ بات کہی تو اب بنی اسرائیل نے وہی اپنے جو ہے پیارا پن اور اپنے بدماشوں کی وجہ سے پھر سوال کرنا شروع کیا کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ تو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اس کا رنگ بالکل زرد ہو اور جو ہے دیکھنے والے کو ایک دم پسند بھی آ جائے، اب جو اس کا تم ذبح کر لو۔ تو پھر جو ہے انہوں نے دوسرا سوال، تیسرا سوال کیا کہ اچھا جو ہے اس کی اور جو ہے صفات کیا ہونی چاہیے، اس لیے کہ اب تو ہمارے اوپر جو ہے بہت شبہ پڑ گیا کہ رنگ ایسا ہو تو جو بوڑھی بھی نہ ہو، بچہ بھی نہ ہو، تو پھر وہ آخر وہ کیسی ہو؟ تو اللہ کی طرف سے پھر کہا گیا کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جس کو ہل میں جوتا نہ گیا ہو اور نہ اس سے جو اوس کھچوا کر پانی پلایا گیا اور اس کے بدن کے اوپر ایک بھی داغ نہ ہو، پوری کی پوری پیلی ہو سونے کی۔ لہٰذا اب جو بنی اسرائیل نے کہا ہاں اب انشاءاللہ ہم جو ہے اس گائے کو پالیں گے۔ فرمایا روایت میں آتا ہے کہ اگر انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا ہوتا تو قیامت تک ان کا مسئلہ حل نہ ہو۔ اللہ کے نام میں کتنی برکت۔ اب جو ہے ایسی گائے تلاش کرو کہاں سے ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہے فرما بردار بیٹے کے لیے۔ اب وہ واقعہ سن لیں، جیسے کہ بہت سے علماء نے اس واقعے کے ساتھ اس کو منسلک بھی کیا ہے، واللہ اعلم۔ جو ایک بنی اسرائیل کے ایک آدمی تھا، بہت ہی نیک آدمی، اللہ کا ولی اور بردار آدمی۔ اس کے پاس گائے کا ایک بچڑا تھا، بچڑا تھا، اس کو پالا، لیکن جو اس کی زندگی پوری ہو گئی اور اس کی وفات کا وقت قریب آ گیا، تو ایسا تو گیا کرنے رہوں گا نہیں، تو اس نے اس بچڑے کو جو ہے جنگل کے اندر چھوڑ دیا۔ اب اس کا ایک ہی بیٹا تھا، مرنے والے کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی چھوٹا تھا اور ایک بیوی تھی۔
تو اس نے اس بچے کو جنگل میں چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میں میرے بیٹے کو اور اس بچے کو تیرے حوالے کرتا ہوں، کوئی اس کی حفاظت کی۔ اب چونکہ یقین محکم تھا، پکا یقین بھی تھا اور بہت ہی نیک بھی آدمی تھا، اللہ نے اس کی دعا کی لاج رکھی۔ اب وہ بچہ جنگل میں چلتا تھا، پھرتا تھا، لیکن کوئی بھی انسان کو دیکھتا تھا تو بھاگ جاتا تھا۔ کسی انسان نے اس کو چھوڑا بھی نہیں اور کوئی اس کو پکڑ بھی نہیں چلا، یہاں تک کہ اس کے اوپر مدت گزر گئی، وہ بچہ بھی جو ہے جوان ہو گیا اور یہاں لڑکا بھی جوان ہو گیا۔ اب لڑکا جو ہے اپنے ماں کا بہت ہی فرما بردار، بہت ہی فرما بردار، اور جو ہے کوئی بھی کام اپنے ماں کو پوچھے بغیر نہیں کرتا، اور اسی طریقے سے ماں کی بہت ہی خدمت بھی کرتا تھا، روزانہ مزدوری کرتا تھا، اور مزدوری کرنے کے بعد وہی پیسہ اپنا جو ہے اس کے 3 حصے کرتا تھا۔ ایک تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اپنے ماں کو بھی دے دیتا، اسی میں سے صدقہ بھی کرتا۔ تو بہرحال جو ہے اس طریقے سے وہ زندگی گزار رہا تھا، ماں اسی کے اوپر چل رہی تھی۔ اب یہاں یہ بچہ جو تھا وہ جوان گائے ہو گئی، اور اس کے اندر وہی ساری باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو کہی کہ ایسی گائے ہونی چاہیے کہ جوان ہو، ایک دم بوڑھی بھی نہ ہو، بچہ بھی نہ ہو، اور اس کا رنگ بالکل زرد یعنی پیلا ہو، اور اس کے اندر ایک بھی داغ نہ ہو، پوری کی پوری پیلی ہو، اور اس کو جو ہل میں جوتا بھی نہ گیا ہو، کھیتی کا کام بھی نہ لیا ہو، یہ ساری باتیں اس گائے میں موجود تھی۔ اب اسی دوران میں اس ماں کو جو کچھ تنگی پیش آ گئی تو اس نے کہا بیٹا اس گائے کو پکڑ لاؤ وہ تمہارے پاس آ جائے گی، اور اس کو پکڑ کر بازار میں بیچ دو، 3 اشرفی 3 گھنٹوں کے اندر اس کو بیچ دو، دینار کے اندر۔ اب یہ لے کر گیا بچہ کو، اس گائے کو اس نے بلایا تو وہ آ گئی، ویسے تو انسانوں کو دیکھ کر بھاگ دی تھی لیکن آ گئی، اور جو ہے وہ بازار میں لے کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا۔ بعض لوگ کہتے ہیں بادشاہ نے مانگی، لیکن جو واقعے کے اندر زیادہ تر یہ بات آتی ہے، ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا۔ اس فرشتے نے پوچھا کہ بھائی بچے یہ گائے کو بیچو گے؟ ہاں بیچنے کے لیے ہی نکلا ہوں، کتنے میں دینے ہیں؟ کہا کہ 3 اشرفی، لیکن اس میں بھی میری ماں کا بھی سنگا، 3 اشرفی میں بھاگ آیا، دے دو، اتنا فرما بڑھ جاتا۔ تو اس فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا تھا اس نے کہا کہ اچھا میں تجھے 3 کے بجائے 6 اشرفی دے دیتا ہوں، لیکن ماں کو پوچھنا کرے ویسے مجھے دے دے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میری ماں نے 3 اشرفی میں کہا ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ دیکھو مجھے پوچھے بغیر دینا مت، لہٰذا میں اس کو پوچھوں گا، اور یہ بھی کہوں گا مجھے زیادہ بھی اگر وہ اجازت دے گی تو مجھے دے دوں۔ اب دوسرے دن وہ جیل ہو کر نکلا تو پھر وہی فرشتہ انسانی شکل میں آیا، کہا اس کو بیچو گے؟ کہاں بیچنے کے لیے تو ہے، کتنے؟ میری ماں نے جو ہے 3 اشرفی جو ہے 6 اشرفی میں اجازت دی۔ تو اس نے کہا اچھا میں 6 کے بجائے 9 دیتا ہوں، لیکن تیری ماں کو پوچھو بغیر مجھے دے دے۔ نہیں، میری ماں کو پوچھو بغیر میں دے ہی نہیں سکتا، کتنا ہی پیسہ دے گا لیکن نہیں۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی واقعہ پیش ہے، تو ماں نے کہا کہ بیٹا اس آدمی سے تو پوچھ کہ یہ گائے کتنے میں بیچنی چاہیے، یہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ معلوم ہے یا اللہ کا کوئی جو ایک بندہ ہوگا جو تیرے پاس تیرا امتحان بھی لے رہا ہے۔ اب تیسرے دن جو ہے وہ بچے نے جب وہ آدمی جو بتانے کے لیے آیا تو بچے نے کہا کہ بھائی مجھے یہ بتا کہ کتنے میں بیچنی چاہیے، اس کی قیمت کیا ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ دیکھو ابھی بنی اسرائیل کو ایک گائے کی ضرورت پڑی، اور انہوں نے سوالات کر کے جو بہت سختی جو آ گئے، اور ان کو ایسی گائے کی تلاش ہے جو تیری گائے کے اندر تمام وہ باتیں موجود ہیں، ایک دم بچہ بھی نہیں ہے، ایک دم بوڑھی بھی نہیں ہے، رنگ بھی اس کا پورا پھلا، اس کے اندر لاشی طبی ہے، اس کے اندر کوئی داغ بھی نہیں، لہذا اس گائے کی ان کو ضرورت پڑی اور وہ اس کو خرید ہی لیں گے، لہذا ان کے پاس قیمت یہ لگانا کہ بھائی اس گائے کے وزن کے برابر سونا میں تمہارے پاس ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو ماں باپ کی فرما برداری ایسی چیز ہے کہ انسان کے دنیا میں کتنی کام آتی ہے ہر موقع پر، اور ماں باپ تو ماں باپ ایسے ہیں کہ دنیا میں ہر نعمت کئی مرتبہ مل سکتی ہے، بچے مر گئے تو دوسرے بچے بھی آ سکتے ہیں، بیوی مر گئے دوسری بیوی بھی مر گئے، مکان گر گیا تو دوسرا مکان بھی بچے، سب کچھ، لیکن ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے جو دوسری مرتبہ ملتی نہیں۔ اور ماں باپ کا مجھے فرما بردار دنیا کے اندر جو خوشحال رہتا ہے آخر میں،
تو ماں باپ کی فرما برداری دنیا میں کتنا فائدہ پہنچا رہی ہے کہ اس بچے کو جب یہ کہا گیا تو لوگ تلاش کرتے کرتے اس کے بعد پہنچے. اس نے کہا کہ میری ماں کو پوچھ کر قیمت بتاؤں. ماں کو کہا بچہ وہی جو تجھے شخص نے کہا وہی قیمت اس کو لگا دو کہ بھائی اس گائے کو تم ذبح کرو اور اس کے بعد جو ہے اس کے کھال کی جو اندر جو ہے سونا بھر کر توڑو, گائے کے وزن کے برابر سونا ملے. کیونکہ قوم کو ضرورت تھی اور جو خوشحال لوگ تھے لہذا جو ہے تمام لوگوں نے کہا کہ بھائی اتنی قیمت ہوگی تو بھائی اتنی قیمت نہیں. پھر آخر ان کو لینا پڑا اور اس قیمت کے اوپر گائے کو دے دیا. تو یہ ماں کی اطاعت و فرمانبرداری کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں اس کو فائدہ. اسی وجہ سے اللہ نے روایتوں میں کہ جو آدمی ماں باپ کی فرمانبرداری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بھی برکت دیتا ہے, اس کے عمر میں بھی برکت دیتا ہے. اور جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو ہر گناہ کا سزا یا تو دنیا میں مل جاتی ہے یا آخرت میں ملے گی, اللہ معاف کر دے گی. لیکن ماں باپ کو تکلیف پہنچانا اور ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ ایسا ہے کہ مرنے سے پہلے انسان جو ہے مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے, اس کو سزا ملتی ہے اپنی طاقتوں پر. تو اس بچے نے پوری زندگی ماں کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزاری. کوئی بھی کام جو باپ تو تھا نے باپ تو بن گیا تھا, ڈھیر سارے تھے, تو باپ کی نیکی اور اس بچے کو ماں کی فرمانبرداری یہ دونوں اتنی کام آئے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی بھر کافی ہو جائے اتنا سونا اس کو پہنچا دیا. اب جو گائے مل گئی اور اس کے بعد اس کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک ٹکڑا جو اس مرے ہوئے آدمی کے اوپر مارا یا اس کو لگایا تو ایک دم آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے پوری کی پوری بات بتا دی کہ میرا قاتل کون ہے, مجھے کیوں قتل کیا ہے اور کب قتل کیا ہے اور میرا کیا قصور کیا, سب کچھ قصور بھی کچھ سب کچھ بتا دی. اور یہ کرنے کے بعد پھر فوراً گر گیا. تو کیونکہ اس زمانے میں بہت سے لوگ ایسے بھی تھے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کو انکار کرتے تھے. مرنے کے بعد آدمی کیسے زندہ ہو, تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بات بتا دی کہ دیکھو جو ہماری قدرت ہے کہ جب تم کچھ بھی نہیں تھے ہم نے کچھ بنایا تو پھر بننے کے بعد پھر اس کو نہیں بنا سکتے, ایسے کیسے ہو سکتے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا قادر ہے, وہ جو چاہے کر سب کرنا ہے. وہ کمزوروں کو اقتدار پر بٹھا دے گا, اقتدار پر بیٹھے ہوئے کو جو ہے جیل میں بھیج دے گا. اور آج دنیا میں ہو رہا ہے تماشا. اور مال اور دولت ہونے کے باوجود سکون نہ ملے اور کچھ بھی نہ ہونے کے بعد انسان سکون کی نیند سو جائے. یہ اللہ کی قدرت ہے. تو اللہ اپنے قدرت سے اسی طریقے سے زندہ کرے گا جیسے کہ تم شخص کو زندہ ہوتے تھے. اور دوسری بات کہ نبی اللہ کی طرف جو حکم دے ہوئے اس حکم کو فوراً نبی کا فرمان فوراً جیسے ہوتا اس کی اطاعت کریں. اور اگر اس کے اندر سوالات نکالتے جاؤ گے تو تمہارے اوپر سختی ہوتی جائے گی. اسی وجہ سے جو ہے روایت میں بیان ہے کہ جو آدمی سختی کرتا ہے اپنا پر اللہ تعالیٰ اس کی سختی کو اور بڑھا دیتا. لہذا جب ایک بات صحیح ہمارے سامنے آ جائے تو نبی کی بات تو صحیح ہوتی ہے, اس لیے کہ نبی کی بات کو سننے کے بعد فوراً تسلیم کر لینا, اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. لیکن نبی کے علاوہ اوروں کی باتوں کے بارے میں اگر جو بات صحیح طور پر ہمارے پاس پہنچ جائے تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. اس کے اندر کسی کے سوالات بڑھا کر جو ہے اس کے اندر سختی نہیں کرنی. تو بہرحال یہ واقعہ بھی پیش آیا اور اس کے اندر یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ دیکھو نبی کے ہوتے ہوئے بھی جب کسی قوم کی گمراہی اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں تو کیسی کیسی گمراہی کی باتیں نہیں. تو لہذا اصل تو کیا ہے کہ انسان کے مزاج کے اندر سلامتی ہونی چاہیے اور اسی طریقے سے اعتدال ہونا چاہیے اور اس کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت بھی ہو. بندہ جب کوئی اچھی بات قبول کرنے کو تیار ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان بھی کر دیتا ہے. اور اگر قبول نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی. فرعون نے قبول نہیں کیا بلکہ الٹا حضرت موسیٰ کو ہرانے اور آپ کو جو جھٹلانے کے لیے مقابلہ کے لیے تیار ہوگا. اللہ نے جو ہے اس کو گمراہ کر دیا اور ہمیشہ کے لیے جہنم نصیب کر دیا. ابو جہل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا بھی جانتا تھا لیکن اس کے باوجود قبول کرنے کے لیے نہیں تیار نہیں تھا. اللہ نے ذلت کی موت ماری اور جو ہے 2 بچوں کے ذریعے چھوٹے نوجوان لڑکوں کے ذریعے سے اس کو قتل کیا. اور جو ہے اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو انسان کی طلب کے اوپر اس کو ہدایت بھی دے دیتا ہے. بنی اسرائیل جو ہے یہ تیاری بہت ہی مزاج تھی. اسے اکثر و بیشتر دیکھو گا آج تک جتنی بھی گندی پالیسیاں اور جتنی بھی گندی باتیں اور لوگوں کو مروانے کی باتیں ہوتی ہیں اسی قوم سے پوری دنیا میں طوفان بچا کھائے تھے. اور ان کا حال یہی رہے گا حضرت عیسیٰ کے آنے تک, اس کے بعد ان کو ختم کر دیا جائے. تو ہمیشہ جو ہے اچھی بات کو قبول کرنے کا اپنے اندر جذبہ رکھنا چاہیے. حق بات جب حق آ گئی تو اس کو قبول کرو چاہے اپنے نفس کے خلاف ہی ہو.
اور حق بات کہنے کا موقع ہے تو اس حق بات کہہ بھی دو، چاہے اپنے نفس کے خلاف ہوئی، قرآن کی تعلیم۔ تو یہاں پر بھی بنی اسرائیل نے جب نقل نہیں مانا تو نہ ماننے کی صورت سوالات کی اور سوال کرنے کی وجہ سے ان کے لیے سختیاں ہوتی چلی گئی، اور سختی ہوتی گئی، ایسی ہوتی گئی کہ ان کو منہ مانگ کی قیمت دینی پڑی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ مرنے کے بعد ان کیسے لوگوں کو زندہ کریں۔ یہ دونوں باتیں سامنے آئی۔ اب اس کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور واقعات بھی پیش آئے۔ میں نے تو کہا تھا کہ میدان تین میں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے، لیکن اس کا نمبر بعد میں آئے گا۔ ابھی اور کچھ حالات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش آئے، جیسے کہ قارون کا واقعہ ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی واقعات ہیں، حضرت خضر کے ساتھ ان کے سفر کا واقعہ۔ یہ واقعات بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ پھر اس کے بعد میدان تین میں جانے کے بعد کیا معاملہ ہوا، اس کا انشاءاللہ ان کی تفصیل آئے گی۔